اشرف اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو ہم آپ کو بتا رہے تھے دو مسلمان ڈاکٹروں کی ایسی سٹوری جو ایک مصنوعی انسان بنانے کا ایک بھیانک تجربہ کر رہے تھے۔ یہ قسط نمبر 9 ہے۔ مزید قسطیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جڑے رہیں۔ چھت پر کوئی نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے اور خاموشی میں آسیبی قلعے کی چھت خالی پڑی تھی۔ اچانک چھت کے سینے میں سے ایک انسانی ہیولہ نمودار ہوا۔ اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ وہ بے ساکھیوں کے سہارے آہستہ آہستہ لاش کے اسٹریچر کے پاس آیا اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے لاش کی ٹانگیں دیکھنے لگا۔ یہ اس مردے کا ہیولہ تھا جس کی ٹانگیں ڈاکٹر پرویز نے کاٹ کر لاش کو لگا دی تھی۔ مردے کا ہیولہ شاید اپنی ٹانگیں دیکھنے آیا تھا۔ ہیولے نے ایک بے ساکھی اوپر اٹھا کر دونوں ٹانگوں کے ساتھ باری باری لگائی۔ پھر اس ہیولے کے منہ سے ایک طویل ڈراؤنی چیخ کی آواز نکلی اور ہیولہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد چھت پر ایک اور انسانی ہیولہ نمودار ہوا جس کے دونوں بازو غائب تھے۔ وہ اپنی ٹانگوں پر آہستہ آہستہ چلتا لاش کے اسٹریچر کے پاس آیا۔ اس ہیولے نے جھک کر لاش کے ساتھ لگے اپنے بازوں کو غور سے دیکھا۔ ایک لمبی آہ بھری اور لاش کے گرد ایک چکر لگا کر غائب ہو گیا۔ اسی طرح اس مردے کا ہیولہ نمودار ہوا جس کی آنکھیں ڈاکٹر پرویز نے لاش کو لگائی تھیں۔ یہ ہیولہ اندھا اور لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس ہیولے نے ہاتھ لاش کی آنکھوں پر لگایا اور ایک فلک شگاف چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ اسی طرح جن جن مردوں کے عضو کاٹ کر ڈاکٹر پرویز نے لاش کے ساتھ جوڑے تھے ان کے ہیولے باری باری چھت پر نمودار ہوئے اور لاش کے گرد ایک چکر لگا کر غائب ہو گئے۔ پیارے دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن ناظرہ و حفظ، تفسیر و ترجمہ قرآن، احادیث مبارکہ، مسنون دعائیں اور ضروری مسائل سکھانا چاہتے ہیں یا خود سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ لیکن جس کا دماغ لاش کی کھوپڑی پر لگایا گیا تھا اس کا ہیولہ نہیں آیا تھا۔ دوسرے دن آسمان پر بادل چھانا شروع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر پرویز اور دارا صبح صبح آسیبی قلعے میں اپنی بنائی ہوئی لاش کا معائنہ کرنے آئے۔ لاش اسی طرح بے حس حرکت پڑی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے بادلوں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور کہا، ڈاکٹر دارا، شاید بارش تیز اور موسلا دھار ہو۔ اگر بجلی بار بار کڑکی اور چمکی تو مجھے یقین ہے کہ لاش پر ضرور گرے گی، کیونکہ اس کے سر کے اوپر اٹھی ہوئی تانبے کی تار بجلی کے ذرات کو اپنی طرف ضرور کھینچے گی۔ وہ دیر تک چھت پر رہ کر لاش کا معائنہ کرتے رہے۔ ڈاکٹر دارا کی ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ وہ لاش کی نیم مردہ آنکھوں پر نظر ڈالے۔ اسے ان آنکھوں سے بڑا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ آنکھیں کسی جلاد کی آنکھیں ہیں۔ یہ آنکھیں کسی بڑے سائنسدان کی آنکھیں نہیں لگ رہی تھیں۔ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، اگر طوفان بڑھ گیا تو ہم رات کو بھی آسیبی قلعے کا ایک چکر لگانے آئیں گے۔ ممکن ہے لاش پہ بجلی گری اور یہ زندہ ہو جائے۔ ڈاکٹر دارا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ لاش آسمانی بجلی کے گرنے سے لاش زندہ ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے اس شک کا ڈاکٹر پرویز کے سامنے اظہار نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر آسیبی قلعے کی چھت پر لاش کے پاس رکنے کے بعد دونوں ڈاکٹر واپس چلے گئے۔ دوپہر تک بارش نہیں ہوئی تھی۔ بادل ضرور چھائے ہوئے تھے، ہوا بھی تیز چل رہی تھی، مگر نہ بادل گرج رہے تھے، نہ بجلی چمک رہی تھی اور نہ بارش ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر دارا نے پرویز سے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ بادل بغیر برسے گزر جائیں گے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، محکمہ موسمیات والوں نے پیش گوئی کی تھی کہ آج طوفان باد و باران آئے گا۔ دارا نے کہا، اس محکمے والوں کی پیش گوئیاں اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ شام کے وقت بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور آسمان پر تارے نکل آئے، لیکن رات کے 10 بجے کے بعد اچانک ہوا چلنے لگی۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے اور بجلی بار بار چمکنے لگی اور بادل بھی گرجنے لگے۔ ڈاکٹر دارا نے ڈاکٹر پرویز کو فون کیا اور کہا کہ طوفان باد و باران آ گیا ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، موسم کی پیش گوئی درست نکلی اور یہ بڑا زبردست باران کا طوفان ہے۔ ہمیں اسی وقت قلعے کی چھت پر پہنچ جانا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے بجلی جس طرح کڑک رہی ہے اور چمک رہی ہے یہ لاش پر ضرور گرے گی اور تمہاری طرف گاڑی لے کر آ رہا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، میں تیار ہوں، بس تم آ جاؤ۔ لیکن ڈاکٹر پرویز کو عین اسی وقت ہسپتال سے فون کال آئی کہ ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے، آپ فوراً ہسپتال آ جائیں۔
ڈاکٹر پرویز کو ہسپتال جانا پڑ گیا۔ ڈاکٹر دارا کو فون کر دیا کہ میں ہسپتال جا رہا ہوں، تم گھر پر ہی رہنا، میں سیدھا تمہارے پاس آ جاؤں گا، پھر قلعے میں چلے جائیں گے۔ لیکن ہسپتال میں پرویز کو 2 گھنٹے لگ گئے۔ اسی دوران طوفان باد و باران آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی، ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، بجلی رہ رہ کر چمکنے لگی، بادلوں کی گرج سے سارا شہر گونجنے لگا۔ ڈاکٹر پرویز نے فون پر ڈاکٹر دارا سے کہا، بڑا زوردار طوفان ہے، ذرا طوفان کم ہو تو میں تمہاری طرف آ جاؤں گا، گھر پر ہی رہنا۔ لیکن طوفان کم نہ ہوا، بجلی اس طرح کڑک کڑک کر چمکتی جیسے کہیں نہ کہیں گری ہے۔ یہ طوفان 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس کے بعد طوفان تھم گیا، بارش بھی رک گئی اور بجلی بھی چمکنا بند ہو گئی۔ اس وقت رات کا 1 بج چکا تھا۔ ڈاکٹر دارا نے پرویز کو ہسپتال میں فون کیا اور کہا، میرا خیال ہے ہم قلعے پر جانا صبح تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ بڑا زبردست طوفان تھا، سڑکوں پر کئی درخت اکھڑ کر گرے پڑے ہوں گے، راستے بند ہو گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، نہیں، ہمیں اسی وقت قلعے پر پہنچنا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ لاش پر بجلی ضرور گری ہوگی، وہ لاش زندہ ہو گئی ہوگی، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر پرویز گاڑی لے کر سیدھا ڈاکٹر دارا کے ہاسٹل میں پہنچ گیا۔ سڑکوں پر جگہ جگہ درخت گرے ہوئے تھے، پانی بھی کھڑا تھا، مگر ڈاکٹر پرویز کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر دارا کے ہاسٹل پہنچ گیا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، دوست، اس وقت قلعے کی طرف جانا مناسب نہیں، رات کافی گزر گئی ہے اور راستے سارے درختوں نے بلاک کر دیے ہیں اور پانی بھی سڑکوں پر کھڑا ہے۔ لیکن ڈاکٹر پرویز نے نہ مانا، کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ لاش زندہ ہو گئی ہوگی، میں اپنے تجربے کی کامیابی دیکھنا چاہتا ہوں، بس تم میرے ساتھ آ جاؤ، ہم کسی دوسری طرف سے ہو کر قلعے تک پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر دارا کا انکار نہ کر سکا، گاڑی میں سوار ہو کر قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک بارش تھم چکی تھی، آسمان پر سے بادل غائب ہو گئے تھے، مگر سرد ہوا چل رہی تھی اور سردی بہت زیادہ پڑ رہی تھی۔ دونوں ڈاکٹر دوست گاڑی میں بیٹھ کر آسیبی قلعے کی طرف چلے تو سڑکوں پر پانی کھڑا تھا اور کئی جگہوں پر درخت گرے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر پرویز گاڑی چلا رہا تھا، وہ شہر کی بڑی سڑک سے نکل کر تنگ سڑکوں پر سے ہوتا ہوا آسیبی قلعے کی طرف چل پڑا۔ دونوں ڈاکٹر دوستوں کو ہم اسی جگہ چھوڑتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت شہر یہ طوفان باد و باران نازل ہوا تھا اور بجلی رہ رہ کر کڑک رہی تھی، عین اسی وقت قلعے کی چھت پر لاش کے ساتھ کیا گزری۔ 7.5 فٹ انتہائی طاقتور نقلی انسان کی جگہ جگہ سے جوڑی ہوئی لاش قلعے کی چھت پر ساکت پڑی تھی۔ آسمان پر بادل گرجنا شروع ہو گئے تھے، ساتھ ساتھ بجلی بھی کڑکنے اور چمکنے لگی۔ قیامت کا طوفان شروع ہو گیا۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ گپ اندھیرے میں بجلی زور سے کڑک کر چمکتی تو نقلی انسان کی لاش روشنی میں 1-2 سیکنڈ کے لیے چمک اٹھتی اور پھر اندھیرے میں گم ہو جاتی۔ آسمانی بجلی 2-3 بار جیسے نقلی انسان کی لاش پر گرتے گرتے رہ گئی۔ آخر ایک بار قیامت کا دھماکہ ہوا اور آسمانی بجلی نقلی انسان کی لاش پر گری۔ اگر لاش کے سر کے اوپر تانبے کی تار کا ایریل نہ اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا تو بجلی نے لاش پر گرتے ہی اسے چھت سمیت بھسم کر ڈالنا تھا، لیکن تانبے کی تار نے بس لاش کو بھسم ہونے سے بچا لیا۔ آسمانی بجلی جیسے ہی لاش پر گری، اس سے تانبے کی تار میں گزر جانے کو راستہ مل گیا۔ چنانچہ کروڑوں واٹ طاقت کی آسمانی بجلی لاش کے اوپر گرتے ہی تانبے کی ان تار میں سے گزر کر لاش کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی تانبے کی تار میں سے آنن فانن نکل کر چھت کے اندر غائب ہو گئی۔